قرآن پاک رمضان المبارک میں نازل ہوا اور اس کے ثمرات اور برکات گزشتہ 2 دروس میں عرض کر چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا خزانہ اور سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت بنا کر اس امت کو عطا فرما دیا۔ قرآن پاک جیسی عظیم دولت کسی امت کو نہیں ملی، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی یہ نعمت نہیں ملی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو اللہ نے عطا فرما دی۔ اس میں دنیا کے بھی سارے خزانے اور ساری نعمتیں اور آخرت کے سارے خزانے اور ساری نعمتیں اللہ نے رکھ دی ہیں۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت اور ایک ایک جملہ نعمت ہی نعمت، برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت ہے۔ مخصوص آیات میں آپ حضرات کو بتا چکا ہوں اور ان کے فوائد اور ثمرات بھی۔ بعض آیات ایسی ہیں کہ ان کی تلاوت سے اللہ تبارک و تعالی دنیا کی دولتیں اور خزانے اس طرح عطا فرماتے ہیں جس طرح بارش برستی ہے۔ اور اسی قرآن پاک کی مخصوص آیات کو پڑھ کر صحابہ کرام نے وہ نعمتیں اور دولتیں صرف آخرت کی نہیں دنیا کی بھی حاصل کی اور پھر پانی کی طرح ان کو آگے بہا دیا۔ گزشتہ درس میں ایک واقعہ میں عرض کر چکا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی کے قریب سے گزرے اور اس کو دیکھ کر فرمایا کہ تمہاری حالت ناگفتہ بے ہے، تمہاری تنگ دستی اور تمہاری بیماری دیکھی نہیں جاتی۔ فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں، اگر تو ان کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ تیری تصویر نہیں بنائے گی۔ تصویر نہ بنائے، ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیں گے۔ فرمایا کہ اگر ان کلمات کو تو پڑھنا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تنگ دستی اور پریشانی بھی دور فرما دیں اور تمہاری بیماری بھی ختم کر دیں۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ضرور بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اس صحابی نے ان آیات کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے پھر گزر ہوا۔ اس کو دیکھا تو آپ خوش ہو گئے۔ فرمایا کہ اب تو تمہاری حالت بہت اچھی ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ نے مجھے وہ کلمات ارشاد فرمائے اور میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا تو اس دن سے اللہ نے میری ساری بیماری دور فرما دی اور اللہ تبارک و تعالی نے بے بہا خزانہ اور نعمتیں عطا فرما دی۔ یہ قرآن پاک کی تاثیر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے، آپ پر جب بھی کوئی پریشانی آتی، فوراً حضرت جبریل علیہ السلام
انسانی شکل میں متشکل ہو کر حاضر خدمت ہوتے اور آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں پڑھتے بسم اللہ توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کی تلاوت فرما لیتے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانی فوراً دور کر دیتے۔ آج ہم سب پریشان ہیں، کسی کو کوئی پریشانی، کسی کو کوئی پریشانی، لیکن سب سے بڑھ کر پریشانی یہ ہے کہ تمام تر پریشانیوں کے باوجود ہم قرآن کی طرف نہیں آتے۔ یہ سب سے بڑا حادثہ اور سب سے بڑی مہلک بیماری جو ہمیں لگ چکی ہے۔ ایک حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی پریشان ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، فرمایا اس کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرما دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کسی بھی مقصد کے لیے اور کسی بھی پریشانی کے لیے اگر حسبنا اللہ کو 1000 مرتبہ پڑھ لیا جائے، فرمایا کہ اس کی ہر حاجت پوری ہوگی اور ہر قسم کی مشکل دور ہو جائے گی، اور اس کو پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اسم اعظم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، فرمایا اس میں اسم اعظم ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آل عمران کی پہلی آیت میں فرمایا اسم اعظم ہے، اور فرمایا کہ میں تمہیں اسم اعظم نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا میں اسم اعظم موجود ہے، آپ پڑھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے اور بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کر لے، فرمایا کہ اگر اس بیماری میں وہ مر گیا تو کل قیامت کے دن شہداء کی صف میں کھڑا ہوگا، اور اگر صحت مند ہو گیا فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال سے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اور اسم اعظم ایسی نعمت اور ایسی دولت ہے، فرمایا کہ اگر اسم اعظم کو پڑھ کر جو بھی دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرما دے، اولاد کی نعمت، مال کی نعمت، گھر اور مکان کی نعمت، کوئی بھی نعمت، فرمایا کہ اس نعمت کو دیکھ کر اگر وہ پڑھ لے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، فرمایا کہ اس نعمت پر موت تک کبھی کوئی آفت نہیں آئے گی۔ اور پھر فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں جب اپنا محل بنایا تو اس محل کو تیار کرنے کے بعد اس کے دروازے پر یہ پوری آیت لکھ کر کے آویزاں کر دی لولا اذ دخلت، وہ قرآن پاک میں تو ہے، امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے جو کلمات لکھوائے اس میں نہیں تھی۔ لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ آیت
امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے اپنے گھر اور اپنے محل پر آویزاں کر دی۔ کسی نے پوچھا مالک ابن انس، یہ قرآن پاک کی آیت آپ نے لکھ دی، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن پاک میں نہیں پڑھا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور پھر فرمایا آپ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نہیں سنا جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو مکان کی نعمت عطا فرمائیں، مال کی نعمت عطا فرمائیں، اولاد کی نعمت عطا فرمائیں، اور جب وہ اپنے مکان کو دیکھے اور اپنے مال کو دیکھے اور اپنی اولاد کو دیکھے تو دیکھ کر خوش ہو کر پڑھے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ موت تک اس کو ہر قسم کی آفت سے محفوظ فرما دیں۔